ویئرز لیٹسٹ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ بڑا شاکنگ ہوتا ہے ہم سب کے لیے. ارشد شریف کا جو پوسٹ مارٹم انٹیریئر منسٹری کی طرف سے لیک کیا گیا ہے، یہ کوئی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. اگر آپ تھوڑی سی ٹریجیکٹری دیکھیں تو کہاں مسٹیکن آئیڈینٹی سے بات شروع ہوئی، اس کے بعد آپ نے دیکھا سلمان اقبال کو انوالو کرنے کی بات ہوئی. ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی پریس کانفرنس میں خود کہا کہ ہم سلمان اقبال کو واپس لائیں گے اور ہم ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے کیونکہ وہ اس میں شامل لگتے ہیں. جن لوگوں کے پاس ارشد شریف ٹھہرے ہوئے تھے ان کو بھی شامل تفتیش کرنے کی بات کی گئی. کینین پولیس کو بہت زیادہ فوکس میں رکھا گیا کہ جی وہ ایک ایسی ایلیٹ فورس ہے جو کہ کسی کو بھی مسٹیکن آئیڈینٹی کا ایک بہانہ بنا کے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس میں انوالو رہی ہے. اور میں نے خود ایک اپنے وی لاگ میں بتایا تھا کہ تقریباً BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق 600 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس میں یہ کینین پولیس کا جو اسپیشل یونٹ ہے وہ انوالو ہے اور کبھی ٹرائل نہیں ہوا ان کلنگس کا. لیکن جو کینین جرنلسٹ ہیں وہ شروع دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا پریزنٹ کیا جا رہا ہے. خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ پاکستان سے کوئی ٹیم پہنچی تھی جس نے وہاں پہ جا کے یہ بتایا تھا کہ وی آر ٹارگیٹنگ اے ٹیررسٹ، اور ارشد کو ٹیررسٹ بتایا گیا. یہ ساری آپ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں اور پھر ایک دم سے رانا ثناء اللہ آ جاتے ہیں اور وہ ان ساری باتوں کو نگیٹ کر کے ساری باتوں کو پیچھے چھوڑ کے کہتے ہیں کہ یہ کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی نہیں تھا اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور پھر کامران شاہد کے شو میں جو ان کی گروسم تصویریں دکھائی گئیں وہ ایک علیحدہ قصہ ہے. بہرحال اس میں کلوز رینج سے انہیں مارا گیا. یہ سب کچھ ذہن میں رکھیے 2 منٹ کے لیے اور یہ سوچئے کہ اس سارے معاملے میں ایک دم سے یو ٹرن کیوں لیا گیا ہے. ارشد شریف کے قتل کو کون اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ اصل میں کروایا کس نے ہے، کیا کس نے ہے؟ لوگوں کا آبویس شک کس کے اوپر ہے؟ اور اس وقت انٹیریئر منسٹری اس کا کیا رخ پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ آئی ایم شیور، میں بہت شیورٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ جس دن ارشد شریف کی شہادت کے لیے، ان کی اسیسینیشن کے لیے کوئی انٹرنیشنل باڈی سیریسلی انکوائری کرنے بیٹھ گئی، جس طرح جمال خشوگی کے معاملے میں ہوا تھا، اس دن بہت بڑے بڑے بت ٹوٹیں گے اور ایسی ایسی کہانی سامنے آئے گی کہ جو میں اور آپ سوچ سکتے ہیں بہت اچھی طرح، لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں رہے. یہ یاد رکھیں کہ ارشد شریف بہت ایک آؤٹ اسپوکن انسان تھا اگینسٹ دا شریف ڈائنیسٹی، نواز شریف وغیرہ کی کرپشن پہ بہت کھل کے بات کرتا تھا. اس کے ساتھ دشمنی نون لیگ کی بہت آبویس تھی، بڑی ووکل تھی مریم نواز کی طرف سے. جو کچھ ان پچھلے 7 مہینے میں ایئر وائی کے ساتھ کیا گیا، اس کے بعد ارشد شریف کو ہٹایا گیا، ان کو اس ملک سے جانا پڑا، انہوں نے خطوط لکھے، اس سب میں انہیں کس سے خطرہ تھا، یہ ساری بڑی کھلی کتاب کی طرح باتیں ہیں. جس دن بھی اس کی انٹرنیشنل انکوائری ہو گئی اس دن بہت معاملہ خراب ہوگا، اور یہ ہوگا. یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، اس کو اس طرح دفن نہیں کیا جا سکے گا. اس کی وجہ یہ کہ اس وقت جن طاقتوں کا قبضہ ہے پاکستان کے اوپر وہ ہمیشہ رہنے والی تو ہے نہیں. 1 مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینے، ایونچولی وہ ٹائم آئے گا جب ایک ایسی گورنمنٹ ہوگی جو اس چیز پہ آواز اٹھائے گی اور اس کو پراپرلی انکوائر کرے گی. اس بات کو میں یہیں روکتی ہوں اور جمال خشوگی کی طرف میں جاؤں گی. ایگزیکٹلی 2 اکتوبر 2018 کو استنبول میں سعودی کونسلیٹ میں اسیسینیٹ کیے گئے تھے. یہ ایک سعودی جرنلسٹ تھے اور واشنگٹن پوسٹ میں بھی لکھتے تھے، ٹرکی میں سیلف ایگزائل میں رہتے تھے کیونکہ بہت پروگریسو وائس تھے، تو سعودی عربیہ میں ان کی جان کا خطرہ رہتا تھا. تو محمد بن سلمان کے اوپر ڈائریکٹ شک تھا ان کی فیملی کو بھی جب ان کا قتل ہوا کہ انہوں نے انہیں مارا ہے، اور ٹرکی نے بھی اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی، کیونکہ واشنگٹن میں ان کے بڑے دوست تھے ان کے پروگریسو رائٹنگز کی وجہ سے. اور اگر واشنگٹن میں آپ کے دوست ہوں تو اس کا مطلب ہے کانگریس تک بھی آپ کی رسائی ہوتی ہے. تو US نے بڑا سٹینڈ لیا اس کے لیے. ایک صحافی کا قتل ان کے لیے ہیومن رائٹس کا ایک بہت بڑا ایشو تھا. بہت عرصے تک بہت سرد مہری کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ سلوک کیا گیا، لیکن پھر جو بائیڈن کو یہ احساس ہوا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں اس پہ اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات سٹیکس پہ جا رہے ہیں. سو ان ہز ورڈز میں آپ کو بتاتی ہوں، انہوں نے کہا کہ US پارٹنرشپ ود سعودی عربیہ وین اٹ کمز ٹو آئل پرائسز، کنٹینمنٹ آف ایران
اینڈ دا گریٹ پاور کمپٹیشن ود چائنا. ان تین چیزوں کو ہم سامنے رکھیں تو ہم سعودی عربیہ کے ساتھ بہت عرصے تک تعلقات خراب نہیں رکھ سکتے. یہ سب کچھ تقریباً 2-3 سال کا معاملہ رہا. اس کے بعد جولائی میں جو بائیڈن بہت مشہور دورہ سعودی عربیہ پہ گئے, محمد بن سلمان سے ملے, اور بہت شور اور غوغا تھا واشنگٹن میں کہ آپ اپنے ہیومن رائٹ سٹینڈ کو پیچھے چھوڑ کے ادھر چلے گئے ہیں. لیکن لوگ بھی خاموش ہو گئے کیونکہ وین اٹ کمز ٹو کنٹیننگ دا چائنا آئل پرائسز, اور تیسری چیز کنٹینمنٹ آف ایران کو کنٹرول کرنا ہے, تو سعودی عربیہ کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد محمد بن سلمان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملنا جلنا تو ہو گیا, لیکن آئل پرائسز کے معاملے میں جو بات جو بائیڈن محمد بن سلمان سے منوانا چاہتے تھے وہ انہوں نے نہیں مانی. رزلٹ یہ ہوا کہ گلف کوآپریشن کنٹریز جو کہ کچھ مڈل ایسٹ کے ملک ہیں, ان سب نے مل کر ایک ایسی ملٹری فورس بھی بنانی تھی جو نیٹو کی طرح کی ایک ریجنل فورس ہو. اگر جو بائیڈن کا یہ دورہ کامیاب ہوتا تو گلف کوآپریشن کنٹریز نے مل کے یہاں پہ ایک نیٹو کی طرز کی ایسی فورس بنانی تھی جس نے اکنامکس, پولیٹکس اور ملٹری پہ وہی رول پلے کرنا تھا جو یورپین یونین میں نیٹو کرتی ہے. تب سے بات چل رہی ہے جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کی, اور ایک آپشن جنرل باجوہ کو یہ بھی دی گئی تھی کہ جس طرح راحیل شریف کو اکوموڈیٹ کیا گیا تھا 29 نومبر 2016 میں اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن فورس میں, جو کہ ایک 41 نیشنز الائنس ہے مسلمان ممالک کا, جس کا ہیڈ کوارٹر ریاض میں ہے, سعودی عربیہ میں ہے, جس طرح ان کو اس کا سربراہ بنا کے بہت لیوکریٹو لائف سٹائل پرووائڈ کر دیا گیا ہے ریاض میں. تو یہ جو گلف کوآپریشن کنٹریز کا ہم کولیشن بناتے ہیں, جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں آ جائیں اور اس کی کمانڈ سنبھال لیں. وہ مٹیریلائز اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ جو بائیڈن اور MBS کے درمیان معاملات طے نہیں پائے, تو یہ معاملہ بھی وہیں پہ ٹھپ ہو گیا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے راحیل شریف سے سٹارٹ کریں تو کون کون سی فورسز بیچ میں رول پلے کرتی ہیں. US از اے ویری آبویس فورس, سعودی عربیہ بھی رول پلے کرتا ہے, اور اب بھی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کراؤن پرنس آ رہے ہیں پاکستان اور تھوڑی بہت جو ہماری مالی مدد بھی کر رہے ہیں, اس کے بدلے میں وہ بھی اپنی سے چاہتے ہیں کہ آنے والا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا. راحیل شریف ایک ویسے کامن پریکٹس ہے کہ جب آپ کسی اچھے بڑے عہدے سے ریٹائر ہوتے ہیں, آپ کو 2 سال کا وقفہ لینا ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ پولیٹکس جوائن کر سکتے ہیں, کسی اور شعبے میں جا سکتے ہیں. ہمارے آرمی چیف راحیل شریف, جنہوں نے بہت کوشش کی تھی ایکسٹینشن لینے کی, نواز شریف نے ان کو ایکسٹینشن نہیں دی, اور ہم نے وہ پوسٹرز بھی لگے ہوئے دیکھے تھے اسلام آباد میں جس میں کہا تھا کہ جانے کی باتیں جانے دو. اس کے بعد انہیں باقاعدہ خوش کر کے یہاں سے بھیجا گیا, اور اس اسلامک کولیشن کاؤنٹر ٹیررزم فورس کا انہیں ہیڈ بنایا گیا. اور اگر ان کی مراعات کی بات کریں تو اس پہ پورا ایک علیحدہ ویلاگ ہو سکتا ہے. تو ہمارے سرونگ جنرلز یہاں سے اٹھ کے جا کے دوسری کولیشن فورسز کے ہیڈ کیسے لگ سکتے ہیں, اور آج تک اس پہ کسی نے کوئی سوال کیوں نہیں اٹھایا, اور ہر دفعہ یہ نیگوسیشن کرانے والے نواز شریف ہی کیوں ہوتے ہیں. ارشد شریف کی جو آنے والی بیہائنڈ کلوز ڈورز ڈاکیومنٹری ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف ایک سسٹم کا نام ہے, اور انہوں نے جس طریقے سے اسے ایکسپلین کیا ہے اس کے بدلے میں انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے. تو یہ جو میں ساری آپ کو کچھ نیٹی گریٹیز تھوڑی سی بتا رہی ہوں, آپ اس سے یہ اندازہ کریں کہ نواز شریف پاور میں ہوں یا نہ ہوں, پاکستان کے ڈائنامکس کو وہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں. کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں جو مجھے جواب نہیں جس کے مل پا رہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ایک تو یہ کہ نواز شریف کو نکالا گیا جنرل باجوہ کے ہوتے ہوئے پاناما پیپرز کی وجہ سے, ان کو صادق اور امین ڈکلیئر نہیں کیا گیا, اس لیے وہ ان کو ہٹایا گیا وزیر اعظم کے عہدے سے. وہ پاکستان سے چلے بھی گئے, جیل میں بھی رہے تو بڑے آرام سے رہے, گھر سے کھانا آتا تھا, کوئی مسئلے مسائل نہیں تھے, سب جھوٹ کہانی ہے کہ انہوں نے بڑی صعوبتیں برداشت کیں. اینڈ سیم گوز فار مریم نواز, جب یہاں پہ تھے سکون میں تھے, جب باہر جانا چاہا تو پہلے بھی سعودی عربیہ چلے گئے تھے, ابھی بھی سیف ایگزٹ لے کے لنڈن چلے گئے. یہ بات بالکل عیاں ہے اب کہ واقعی عمران خان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا,
عمران خان کو بیوقوف بھی بنایا گیا، عمران خان نے شاید کمپرومائز بھی کیا کہ ٹھیک ہے میری گورنمنٹ چلتی رہے، لیکن جتنا ٹف سٹانس وہ احتساب پہ لیتے رہے ہیں اتنی ہی زیادہ ان کی دوریاں اسٹیبلشمنٹ سے بڑھتی رہی ہیں، یہ بھی بات سچ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ احتساب کی طرف مت جائیں، آپ کسی کی کرپشن کی طرف مت جائیں، ایز لانگ ایز یو ڈونٹ گو دیئر۔ آپ اگر گورنمنٹ میں ہیں، آپ اگر کسی سسٹم میں ہیں، آپ اگر کوئی بزنس کرتے ہیں، آپ اگر جرنلزم کرتے ہیں تو آپ سیف ہیں۔ سو پاکستان میں کرپشن از اے نو گو ایریا۔ سو سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی مجبوری تھی کہ عمران خان کو نکال کے واپس نواز شریف کے بھائی کو ہی لانا تھا؟ پی ڈی ایم بنائی گئی، ٹھیک ہے، لیکن فور فرنٹ پہ آپ اگر دیکھیں تو مسلم لیگ نون ہے، تو کیونکہ ابھی خود نواز شریف پہ مقدمات تھے تو وہ خود تو آ نہیں سکتے تھے، لہٰذا ان کے بھائی کو بٹھایا گیا۔ وہ کون سی مجبوری تھی کہ عمران خان کو نکالنا پڑا اور نواز شریف کے سسٹم کو واپس لانا پڑا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اپریل سے لے کے اب تک نواز شریف کے خاندان کے حکمرانی کو بچانے کے لیے، اس گورنمنٹ کو چلانے کے لیے عوام پہ بھی ظلم کیا گیا، لوگوں کو مارا پیٹا گیا، عمران خان کے اوپر حملہ تو ہوا ہی ہے، ہم سب نے دیکھا ہے، جو ان کی جان پہ حملہ ہوا ہے، اس سے لے کے ان کی کیریکٹر اسیسینیشن، ان کے اوپر ہر طرح کا الزام، پی ٹی آئی کے اوپر جس طریقے سے زمین جسے کہتے ہیں تنگ کر دی گئی، جرنلسٹ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو بظاہر پیمرا نے رول پلے کیا ہے سینسرشپ کا، ان 7 مہینے میں ہم نے ورسٹ فارم آف مارشل لا دیکھا ہے، انڈکلیئرڈ، جس کو ایک انگلش رائٹر نے لکھا ہے کہ پاکستان میں ایک کو ہے جو ہمیشہ سے پریویل کر رہا ہے۔ اب یہ سب کچھ، یہ دوسرا سوال کہ یہ سب کچھ 7 مہینے میں اتنا ظلم کیوں ہوا؟ کیا ایسی وجہ تھی کہ نواز شریف کی لائی ہوئی اس حکومت کو یا نواز شریف بیکڈ اس گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا اتنا ضروری تھا؟ کون سے ایسے راز ہیں جو عوام کو اور فوج کو آمنے سامنے لے آئے ہیں؟ فوج اتنی مجبور، جو کہ طاقتور ترین ادارہ ہے، اتنی مجبور کیسے ہو گئی کہ اس نے اپنے ہی لوگوں پہ ٹیئر گیسنگ بھی کی اور بھی جو کچھ کیا؟ کیونکہ میرا دل دکھتا ہے تو میں مزید اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن فوج کو جو کہ اپنی ساری پاور ڈرائیو کرتی ہے فرام دا لو آف دا پیپل، اس نے کس طرح اپنے لوگوں کی طرف توپوں کے منہ موڑ دیے؟ ایسا کیا تھا جسے ڈیفینڈ کرنا اتنا ضروری تھا؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آڈیو اور ویڈیو لیکس کا یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ بڑا سسٹمیٹک ہے، بڑا آہستہ آہستہ مختلف لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ان کی کریڈیبلٹی خراب کی گئی، اور پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ ہم سب بہت ججمنٹل ہیں، بہت جلدی کنکلوژنس پہ جمپ کرتے ہیں، فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے، فلاں کردار کا اچھا ہے، فلاں کردار کا اچھا نہیں ہے، ایسی باتوں میں بڑی جلدی الجھ جاتے ہیں۔ وہاں پہ اس قدر سوشل کیوس کریٹ کیا گیا، کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی، کسی کی فیملی کی توقیر نہیں رکھی گئی، ایون یہ کہ جو بہت سینئر فوج کے افسران ہیں ان کا میڈیکل بند کر دیا گیا، ان کا گولف کورسز میں جانا، ان کی جو سوشل لائف تھی۔ امیجن اے 90-year-old گائے جو کہ فوج سے ریٹائر ہوا ہے اور اسی پینشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ان کی پینشنز بند کر دی گئیں۔ یہ جو لوگوں پہ اتنا ظلم تھا، کون سی ایسی مجبوری تھی جو آپ نے یہ سب کیا، اور یہ کیوں کرنا ضروری تھا؟ اس کے علاوہ بیٹھ کے بات کرنا تو دور کی بات ہے، جو لوگ بھی یہ سب کر رہے تھے، کیا اس کا کوئی اور راستہ نہیں نکالا جا سکتا تھا؟ کیا 29 نومبر کی جو سیٹ ہے وہ اتنی معتبر ہے کہ اس کے انتظار تک جو ظلم بھی آپ کو کرنا پڑا وہ آپ کر رہے ہیں؟ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جیو کا رپورٹر کینیا جاتا ہے اور کوئی نہیں گیا، وہ ایک وائس آف امریکہ کی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ گئی ہیں، لیکن پاکستانی میڈیا سے اور کوئی نہیں گیا۔ ایک خاص رپورٹر جیو کا جو کہ بہت کلوز ہے مریم نواز سے، وہ وہاں گیا ہے، اس کو ایکسیس ملی ہے، اسی کو سپورٹ کیا گیا ہے، کیونکہ کینیا میں جانا اور کرائم سین پہ جا کے وزٹ کرنا، لوگوں سے بات چیت کرنا، یہ جب تک آپ کو اسٹیٹ اسپانسر نہ کر رہی ہو ایک عام جرنلسٹ نہیں کر سکتا۔ ارشد شریف مارا گیا، حالانکہ وہاں بیچارہ صرف چھپنے گیا تھا، زندہ رہنے گیا تھا، تو کہاں ایک جرنلسٹ وہاں پہنچا ہے اور بڑے آرام سے ساری چیزیں نکال کے لے آیا ہے۔ اب اس جرنلسٹ کے پاس جو انفارمیشن ہے اس کو ڈاؤن پلے آنے والے دنوں میں کیسے کیا جائے گا، آئی ڈونٹ نو۔ جس طریقے سے ارشد کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نشر کی گئی ہے،
کیا یہ ہم لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ یہ حشر ہوگا آپ کا اگر آپ لوگوں نے بولنا بند نہیں کیا؟ اور یہ سب کچھ کر کے اگر ان سارے معاملوں کو آپ ٹرائنگولیٹ کریں ایٹ ون پوائنٹ، تو اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے لوگوں کو، کیونکہ ان کا اعتماد اور ان کا پیار آرمی کے ساتھ سفر کر رہا ہے. آرمی کا فیس خراب ہو رہا ہے، جبکہ آرمی کے اندر جو جونیئر لیول پہ لوگ ہیں یا اور جو افسران ہیں وہ انتہائی بے چینی کا شکار ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے سب کیسے ہو گیا. وہ تو سڑکوں پہ نکلتے تھے تو لوگ ہار پہناتے تھے، اور پچھلے دنوں جو سینز ہوئے ہیں وہ میں یہاں ڈسکرائب نہیں کرنا چاہتی. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ سراسر نواز شریف کو ہو رہا ہے. اس کے خلاف کیسز بھی ختم ہو گئے ہیں، وہ دسمبر میں آنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں. ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی ہے، اگر انہیں ضرورت پڑے تو ان کے پاس ڈپلومیٹک امیونٹی بھی ہوگی. دس از واٹ اٹ مینس. ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا یہی مطلب ہوتا ہے. یہ سب کچھ جس نے بھی کیا ہے اور پرووائڈ کیا ہے نواز شریف کو اتنا سیف زون، آخر وہ اتنا مجبور کیوں ہے؟ ایسا کیا ہے کہ نواز شریف، راحیل شریف سے لے کے مشرف تک، آج تک بے نظیر بھٹو تک، جس کو چاہتا ہے بلیک میل کرتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر پاتا؟ I leave you with this question.